الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ الحشر، بالکل آغاز سے، یعنی پارٹ نمبر 1۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، تلاوت سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ آیت پوری سورت کا مقدمہ ہے، تمہید۔ ترجمہ ہوگا، پہلے تو حشر کے معنی ہوتے ہیں قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے بحث کے بعد، اس کے معنی حشر۔ لیکن قیامت کے دن جو حشر کا میدان ہوگا اس کا بیان نہیں ہو رہا ہے اس صورت میں، وہ تو ہوگا آئندہ۔ تو آج کون سا حشر ہے تو دوسری آیت سے اس کا پتہ چلے گا۔ تو ساتھ میں رہے گا کہ حشر کے معنی یہ ہیں کہ اکٹھا ہونا، جمع ہونا، لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں، تو آج قسمیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو ترجمہ ہے سبح، ماضی کا صیغہ ہے، تسبیح پڑھی، تسبیح بولی، تسبیح کہی۔ اب یہاں گرامر بھی بہت ہیں۔ اللہ کی، ماں جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں ان سبوں نے تسبیح کہی، تسبیح پڑھی اللہ کی۔ یہ ایک جملہ ہو گیا۔ دوسرا جملہ، اور وہ اللہ جس کی تسبیح پڑھی اس کی کیفیت کیا ہے؟ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ عزیز کا مطلب جان چکے ہیں کہ وہ اس قدر غالب ہے کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے احاطے میں ہے۔ تو جب اس کے احاطے میں ہے تو اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ مگر آج حکیم کی صفت ہے۔ حکیم کا کیا مطلب؟ کہ وہ جب اتنا اقتدار والا ہے تو جو بھی فیصلہ کرتا ہے اور مخلوق رد نہیں کر سکتی، وہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو آج جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا فیصلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے آئندہ آیتوں میں کہ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا، سمجھے؟ اب بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نکال دینا کسی کو بہت بری بات ہے، نہیں، اس کا فیصلہ ہے۔ تو وہ تو ہم سمجھیں گے دوسری آیت سے۔ اب اس میں آپ تسبیح، یہ ماضی کا صیغہ ہے، سبح یعنی تسبیح کہی۔ تو کب سے کہی؟ سوال ہوتا ہے نا۔ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہیں جب کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو یعنی متعین نہیں کر سکتے کب سے کہی، ہمارا وجود ہی نہیں تھا تو کہی۔ اس کے بعد سورہ صف پڑھیں گے تو سبح کہی، تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ اور تغابن میں یسبح، تو اسے آج سمجھنا ہے۔ ہاں جی، تو یسبح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ تو سبح کے معنی تسبیح کہی، یسبح کے معنی تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کر رہے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے، کب تک کرتے رہیں گے؟ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ قیامت تک، تو یہ بھی درست نہیں ہوئے معنی اس کے۔ ہم تحدید کیوں کریں؟ بھائی جنت میں بھی تو ہم تسبیح کریں گے کہ نہیں؟ ہاں، پل صراط پر ہم کہیں گے اللہم اتمم لنا نورنا، تو تسبیح ہوئی کہ نہیں؟ دعا ہوئی کہ نہیں؟ اس لیے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو اسے غلط نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ ہم عملی طور پر کہتے ہیں کہ انسان عمل قیامت تک کرے گا، اس کی موت تک۔ مگر یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، تسبیح کی۔ جنت میں بھی ہم اللہ کی تعریف کریں گے۔ تو سبح کے معنی کیا؟ تسبیح کہی، آج کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ابد تک کرتے رہیں گے تسبیح، یہ اس کے معنی ہوئے۔ تو اس میں موت کا نام نہیں لینا، نہ موت کا نہ قیامت کا۔
اور ایک چیز ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ تسبیح کیا مطلب تسبیح کا، پھر بھی یادہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی، ہر عیب سے، ہر نقصان سے، ہر کمزوری سے پاکی، تو منفی ہوا نا، جسے ہم کہتے ہیں لا الہ، تو اس بات بھی تو چاہیے نا بھائی کوئی معبود نہیں، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جی۔ تو تسبیح پاکی بیان کرو، یعنی منفی، یعنی کوئی بھی عیب اس میں نہیں، تو اس بات بھی تو کرو الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے۔ پھر کیا بیان کرو؟ تکبیر، اللہ اکبر، بڑائی بیان کرو۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن آج جو اب ہم بتانا چاہتے ہیں تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، تو وہ سنیے گا۔ دیکھیے ماں ہے، ہم ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں بچپن کا گرامر تحقیق پر نہیں چلتا۔ بھائی بچوں کو کیا کریں گے؟ بچوں کو تحقیقی پروگرام سنائیں گے تو وہ تو قبول نہیں کر سکتے نا۔ تو بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے گرامر میں؟ ماں کس کے لیے؟ ماں ہاذا، بندر کے لیے، چڑیا کے لیے ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ اور انسان، جن، فرشتے کے لیے کیا؟ من۔ تو وہاں یوں پڑھا جاتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے من ہاذا، یہ کون ہے؟ جانوروں کے لیے ماں ہاذا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کی تحقیق میں یہ گرامر چلے گا، نہیں، یہ بچوں کے لیے، اس کے بغیر وہ پٹری پر نہیں آ سکتے گرامر کے۔ اب سنیے گرامر، تو ماں کس کے لیے آتا ہے؟ غیر عاقل، سب آگے اس میں، انس جن ملک کو چھوڑ، یعنی فرشتے جو ہے نا، فرشتے، انسان، جنات، ان کو عقل مندوں میں شمار کیا، ان کے لیے من آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے ماں آتا ہے۔ تو پھر یہاں من کیوں نہیں آیا؟ اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو ہماری سوچ ہے نا، وہ گرامر یہاں نہیں چل سکتا۔ ہماری سوچ کیا ہے کہ ہم عقل مند ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے، لہذا من ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ نوٹ کر لیں کہ اگر من ہوتا تو آیت اتم و اکمل و اجمل نہیں ہوتی، جسے ہم غیر عاقل کے لیے پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے ماں، اس نے اس آیت کو اتم، اکمل اور اجمل کر دیا۔ اب وہ کیسے؟ دیکھیے ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں، تسبیح کا ہی سورہ جمعہ میں، دخان میں ترجمہ کریں گے، تسبیح کر رہی ہے، کرتے رہے گی کون؟ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اب بتائیے، اب اجمل ہوا مخلوق خدا، اللہ اللہ، یہ ہے معنی اس کے۔ سب آگے کہ نہیں آئے؟ اگر من ہوتا تو یہ تو ہماری سوچ ہے کہ نہیں من ہمارا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہے اعجاز اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کا۔ تو اب سنیے، عزیز وہ غالب ہے، زبردست ہے اور حکیم۔ اب اس کے فیصلے کیا؟ اب تلاوت سنیے، پھر قصہ سنیے، کیونکہ اگلی آیت پر پورا قصہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو قصہ میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ نہیں، چلیے تلاوت سنیے گا۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، یہاں آیا حشر کا ذکر، جی پہلا حشر، تو اس کا مطلب دوسرے حشر بھی ہیں۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اب ترجمے سے پہلے میں آپ کی نشاندہی کروں، یہ فاعتبروا یعنی عبرت حاصل کرو، تو قصہ سننا ضروری ہے۔ ایک قوم کا حشر ہوا، حشر یعنی اکٹھا ہوئے، کس کے لیے اکٹھا ہوئے؟ جلا وطنی، نکال دو، اور پھر حکم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کوئی اور دوسرا قبیلہ ہے۔ تو ہم ترجمہ سن لیجئے گا کہ وہی ذات، اب یہ وہی ذات کون سی؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ وہ ذات، کون سی ذات؟ جس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، پڑھتی رہے گی اور پڑھی، وہ ذات، اس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اہل کتاب میں سے۔ تو کون ہوئے؟ یہود،
من دیارہم، دار کی جمع دیار، گھروں سے ان کے نکال دیا. تو دیکھیے عزیز اور حکیم آیا نا، کسی کو کسی گھر سے نکالنا اچھی بات نہیں. لأول الحشر، پہلی مرتبے اکٹھا کرنے کے وقت یا پہلے مرحلے میں. تو حشر کے معنی کیا؟ جمع ہونا. تو ان کو جمع کیا ایک جگہ پر. اس کا مطلب دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے. تو سنیے گا، ما غننتم، مومنین سے خطاب ہے، صحابہ کرام سے، تمہیں یہ خیال بھی نہیں کہ وہ نکلیں گے. تو دیکھیے ہم کہہ رہے تھے نا کہ عزیز و ایسا غالب ہے، اس کا فیصلہ صادر ہوا کہ یہاں سے نکلیں گے. مسلمانوں کے خیال بھی ہمیں نہیں تھا کہ یہ قوم نکلے گی، کہ وہ نکلیں گے. نکلے. اب رہا ان کا مسئلہ جو نکلے. وَظَنُّوا، اور انہوں نے، ان کا یہ خیال تھا کہ مانعتہم حصونہم، حصون یعنی قلعہ، حصن کی جمع، مانے رکاوٹ بنیں گے ان کے قلعے. اچھا، من اللہ کے مقابلے میں. اب یہ بھی سمجھنا ہے، یہ تو ابھی ترجمہ ہو رہا ہے نا. اللہ کے مقابلے میں، یہ آج خاص لفظ ہے، اللہ کے مقابلے میں. بھائی مسلمانوں سے جھگڑا ہے ان کا، امت مسلمہ سے، صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ انہیں ان کی بستی سے نکال رہے ہیں، مگر اللہ کے مقابلے میں ان کے قلعے حفاظت کریں گے. اس چیز کو نوٹ کر لیں، اگلے صفحے میں اس پر وضاحت ہوگی انشاءاللہ. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اب ہم ترجمہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان پر حملہ آور ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ حملہ آور نہیں ہوا، مسلمان حملہ آور ہوئے تھے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. اب یحتسبوا اور ظنوا، اسے بھی سمجھنا ہے ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ حملہ آور کیسے ہوئے؟ وَقَذَفَ، اور ڈال دیا ان کی دلوں میں رعب. کون یہ؟ الذین کفروا من اہل الکتاب. اب قذف جبکہ القا بھی آتا ہے، ڈال دیا، رعب، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. یخربون بیوتہم بایدیہم. یخربون یہ خراب کا لفظ اردو میں بھی ہے، لیکن وہ خراب ہوا، یا اخرب یخرب، خراب کیا تو تباہ کر دیا. مطلب تباہ کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے. اب کون سے گھر تباہ کر رہے تھے؟ ایک چیز. وَبِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کیا؟ بِأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے گھروں سے بھی. اب مسلمان جو تباہ کر رہے تھے وہ بھی ان کی طرف منسوب ہے، اسے سمجھنا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. تو اتنی چیزوں کو سمجھنا ہے. تو تیار ہیں ابھی انشاءاللہ؟ سنیے گا. سب سے پہلے یہ اہل کتاب کون تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ اپنی ایک جماعت بندی کی. اس میں کون تھے؟ اوس اور خزرج. یہ عرب قبیلے تھے، یمن سے آئے ہوئے تھے یہ دو قبیلے، اور یہی وہ ایمان لائے تھے مینا میں آ کر. ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کو آپس میں ملا دیا، یعنی یہ اپنا داخلی اپنا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ 3 قبیلے تھے. قینقا، تو اسے آپ کو ملے گا بنو قینقا یا بنی قینقا، یہ تو آپ جانتے ہیں گرامر. بنو نذیر یا بنو نذیر، یہ دوسرا جو ہے اس کا قصہ ہے یہاں. اور تیسرا قریظہ کا بہت مشہور ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت جو بھیجی تھی، یعنی جماعت سے مراد لشکر، ان پر قبضہ، ان پر محاصرہ کرنے، ان سے کہا تھا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا. تو وہ قصہ بعد میں بتائیں گے. تو یہ 3 قبیلے اس آیت میں، دوسرے قبیلے کا ذکر ہے تو پہلے قبیلے کو ہمیں جاننا ہے، اور تیسرے قبیلے کو کہا جا رہا ہے کہ فاتبروا، کیونکہ یہ تو جلا ہوتے نہیں، تو ہکال دیے گئے. تو جب تک یہ قصہ معلوم نہیں ہوگا فاتبروا یا اولی الابصار کے مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. تو سنیے، مختصر ہم کرتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے. بنو قینقا جو ہے محلے میں رہتے تھے مدینہ کے، اور نذیر اور قریظہ قلعے تھے. تو کوئی ذکر ہے نا قلعے کا، وہ قلعے میں رہتے تھے. تو 3 قبیلے تھے. اچھا، قینقا جو ہے سنار اور لوہار. تو مدینے میں جب لوہار سنار تو ہر کوئی جاتا ہے تلوار بنانے اور زیورات بنانے، عورتیں بھی جاتی تھیں. عام درفت اس محلے میں زیادہ تھی. اب سنیے گا، جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا. نمبر 1،
پھر جنگ احد کا نمبر 2، پھر تیسرا خندق۔ تو جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تو بنی قینقاع کو ہکال دیا گیا، جسے آپ کہیں گے جلا وطن۔ اب ہم تفصیل بتا رہے ہیں۔ جب احد ہوا تو یہ بنی نذیر جن کا ایک حصہ ہے، اور جب خندق عمل میں آیا تو قریظہ۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، بنو قینقاع کو جب نکالا گیا، ہم تفصیل بتا رہے ہیں، انہیں کہا گیا کہ اپنا مال اور اسلحہ اور اوزار بولو تو تلوار بنانے کے آلات، کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتے، جائیے۔ پھر دوسرا نمبر ان کا آتا ہے بنو نذیر کا، انہیں صرف یہ کہا گیا کہ اسلحہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے پاس اوزار تھے ہی نہیں جو لے جانا چاہیں تو۔ اب وہ آئے گا کہ دروازے بھی توڑ رہے تھے، کھڑکیاں بھی توڑ رہے تھے، چھتیں بھی توڑ رہے تھے، ارے بھائی جانا ہے تو توڑو، کرچیاں بھی توڑو۔ اور قریظہ، ان کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے، ان کو تو پکڑا گیا، مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو غلام بنایا گیا۔ تو تینوں میں فرق ہے، تینوں قبائل میں۔ تو آپ سنیے بنو قینقاع کا کیا ہوا۔ جب غزوے کیا کہتے ہیں جنگ بدر ہوا تو رعب چھا گیا، اور یہ ان کو حسد ہو گیا، یہ مذاق اڑانے لگے۔ یعنی لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنے کمزور لوگ اور چند افراد اور اتنی قریش کی طاقت کے سامنے یہ فتح، تو انہوں نے شرارت کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، عورتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ تو ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ خاتون جو ہے سنار کے یہاں بیٹھی تھی، تو اس کی چوٹی کو کپڑے سے باندھ دیا، جب وہ اٹھی تو برہنہ ہوئی، تو دیکھا نہیں گیا تو اس شخص کو تو قتل کر دیا۔ پھر ہاتھا پائی ہوئی تو ادھر بھی ایک شہید ہوا، تو اب تو ادھر والا قتل ادھر والا شہید، بات کافی بڑھ گئی حالات۔ اور محلے میں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے گفت و شنید کے لے گئے، تاکہ داخل میں ہم رہتے ہیں کوئی اتفاق ہو ہمارا، کہ تو وہاں پر گئے اور ان سے بات کی۔ اچھا، وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ اوس و خزرج کا اتفاق کر لیا تھا اندرونی، اسی طریقے سے ان قبیلوں کے ساتھ بھی اتحاد تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب کوئی مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے سب مل کر۔ تو یہ وہ قبیلے ہیں تین، کون سے؟ اچھا، جنگ بدر تو باہر تھی، اتفاق نہیں تھا کوئی، اس لیے کوئی نہیں گیا ساتھ میں، لیکن جب جیت گئے تو مذاق اڑا رہے ہیں، اور حالات خراب ہوئے نا بھائی، ایک طرف قتل ایک طرف شہید۔ تو جب آپ گئے تو جواب کیا ملا جانتے ہیں؟ جواب ملا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہم کو قریش سمجھتے ہو کیا؟ ہاں، ذرا ہم سے جنگ ہو جائے نا تو پتہ چلے گا۔ تو باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا انہوں نے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے مسلمان۔ تو گھیراؤ ڈالا، لیکن کس کا؟ محلے کا گھیراؤ ڈالا۔ ہمت ٹوٹ گئی ان کی، چونکہ ان کو فخر تھا محلے میں آپ کتنا زندہ رہیں گے، باہر سے سامان آنا جانا بند، تو ان کو کہہ دیا گیا کہ چاہیے، اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہاں گئے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا تاکہ اول الحشر سمجھ میں آئے۔ جب آدمی کو نکال دیا جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ خیبر جو ہے وہ گڑھ تھا ان کا، خیبر فلسطین، شام وہ تو ان کا وطن تھا۔ اس طریقے سے بڑھ گئے۔ اب آیا کون سا؟ جنگ احد۔ اب یہ قصہ سنیے۔ جنگ احد میں انہوں نے ایسی مخالفت کی، دیکھیے اتفاق کیا تھا ان کا کہ مدینہ پر اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر دفاع کریں گے۔ جی، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ قریش سے مل گئے، کون؟ بنی نذیر، جنگ احد میں، اور مخالفت شروع کر دی۔ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، دفاع ضروری تھا، لہذا اس بنیاد پر کہ انہوں نے مخالفت کی اور شریک نہیں ہوئے تو ان کا مسئلہ آیا۔ جس طریقے سے قینقاع کا اس طرح ان کا مسئلہ آیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا اس کو ذہن میں رکھیے، بنو نذیر کے ساتھ آپس میں جو اتحاد تھا نا، تو اتحاد میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مذہب کون سا ہے۔ مدینہ پر کوئی حملہ آور ہوگا اور اگر ہمارا کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس میں سب شریک ہوں گے، جسے کہتے ہیں خون بہا۔
تو ان کا آدمی غلطی سے دشمن کا آدمی سمجھ کر وہ اسے قتل کر دیا گیا. اب اس کا خون, 2 آدمی قتل ہوئے تو اس کا خون بہا دینا تھا. تو اس خون بہا کی بات کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ بنو نذیر کے پاس. انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے دیوار کے نیچے انہیں بٹھا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور کچھ لوگوں کو بٹھا دیا کہ چکنی چپڑی باتیں کرتے رہیں, اور ادھر ایک شخص کو تیار کیا کہ وہ پتھر نہیں, اصل میں چکی پیسنے کی جانتے ہیں نا, چھوٹی بھی ہوتی ہے بڑی بھی, ہاں وہ تھا کہ اوپر سے مار دو تو مر جائیں, اور وہ بڑے بھی ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل نے آ کر اطلاع دی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل اجلت سے اٹھے اور آگے نکل گئے. بس یہ مخالفت, یعنی یہ سازش. اب کیا کیا جا سکتا ہے ان سے؟ لہذا ان کو بھی ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا, اور انہیں پھر یہی حکم دیا گیا کہ چلا وطن. تو ان کا ذکر ہے. اب رہا سوال بنی قریظہ کا, تو بنی قریظہ کا بھی مسئلہ ایسا ہے, وہ بھی بتا دیں. وہ غزوہ خندق میں ہوا, وہ بھی ان سے زیادہ خطرناک. تو دیکھیے ہم نے پہلے کہا کہ وہ کوئی چیز لے کر نہیں گئے. دوسرا بنو نذیر اسلحہ چھوڑ کر سامان لے کر, ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, قلعے میں بند تھے. تیسرا قریظہ ہے, وہ تو قتل کر دے گی. انہوں نے کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ غزوہ خندق میں مشرکین سے ملے اور طے ہوا کہ اندرونی طور پر تو مسلمانوں کا قتل کرو. کتنی خطرناک سازش تھی. جی ہاں. اب جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو 2 صحابہ کو بھیجا, کہا کہ تحقیق کرو, اور تحقیق کے بعد کسی کو مت بتاؤ, صرف مجھے, کیونکہ پھر خوف کی حالت طاری ہوگی نا. تو معلوم ہوا کہ یقیناً یہاں تک کہ جہاں عورتیں محفوظ تھیں نا غزوہ خندق میں, وہاں پر بھی وہ گئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ایک چند لوگوں کو, جاؤ تکبیر بلند کرو اور گشت لگاؤ. تو اس طریقے سے ان کی وہ سازش رک گئی. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ خطرناک سازش تھی. جی ہاں. اب ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ختم ہونے کے بعد جبریل امین آئے ہیں کہ آپ نے کپڑے اتار دیے غسل کے لیے. ہم نے نہیں اتارے. یہ ہے بنی قریظہ. ان کا حصار کیا گیا, پکڑا گیا, قتل کیا گیا, غلام بنایا گیا. تو یہ قصے. اب یہاں ہم بنو نذیر کا قصہ گرامر کے ساتھ سنیں گے, تو سنیے گا. اپنے گھروں سے نکالا لیاول الحشر, یہ قلعے میں اکٹھا ہوئے, ہوا نا حشر کے معنی اکٹھا ہونا, اور ان کا حصار کیا, بے بس ہو گئے, جمع ہوئے اور نکل گئے. تو اس کا نام کیا؟ اول الحشر. دوسرا کون سا؟ یہ جا کر کہاں جمع ہوئے؟ خیبر میں. سارے نہیں, جس کی اس کی مرضی. کوئی فلسطین گیا, شام گیا, مصر, وہ تو اس وقت شام کا علاقہ تھا نا. پھر جب عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا تو جزیرۃ العرب سے سارے ان لوگوں کو خارج نکال دیا, اہل کتاب کو. دوسرا حشر ہوا. تو دیکھیے نا, اول الحشر, ثانی حشر, اور پھر کون سا حشر؟ جو قیامت کا. تو یہ حشر سمجھ گئے. اب آگے چلتے ہیں. ما ظننتم, مسلمان چونکہ یہ تو یہاں آباد ہوئے تھے نا, اور بنو نذیر تو وہاں تاجر پیشہ لوگ تھے, زمینیں ان کی تھیں. اوس و خزرج کے پاس بھی اتنی زمینیں نہیں تھیں, کیونکہ یہ بھی بعد میں آئے ہوئے تھے. یہ کب آئے ہوئے تھے؟ تو تاریخ جہاں تک کہتی ہے کہ عیسی ابن مریم کے بعد آئے, مگر وہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عیسی ابن مریم سے پہلے آئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئے ہوں گے, نہیں ایسا نہیں, لیکن وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت پہلے آئے تاکہ ان کا جو حق مدینہ منورہ پر ثابت ہو. لیکن یہ کہ بہرحال آئے تھے وہ. اب اس میں تاریخ کہتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آئے تھے. تو آئے تھے, لیکن بڑی طاقت تھی, زمینوں پر قبضہ تھا ان کا. اوس و خزرج کے پاس کوئی نہیں تھا, یہ تو یمن سے آئے ہوئے تھے. تو انہیں ان کے گھروں سے نکالا, اور تمہیں اس کا خیال ہی نہیں کہ وہ نکلیں گے. مسلمان ان کے بس کی بات نہیں. پھر وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے, اب جس وقت بات بن گئی اور آ کر انہوں نے حصار ڈال دیا نا, تو ہمارے قلعے ہماری حفاظت کریں گے. مگر وہ بھول گئے کہ قلعے کتنی حفاظت کریں گے, کتنے دن تک. اب راسوا من اللہ, تو یہ انشاءاللہ اگلی آیت پر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ, یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ من اللہ کہا جا رہا ہے. تو اللہ تعالی حملہ آور ہوا, یعنی کیا؟ مسلمان حملہ آور ہوئے. لم یحتسبوا, جہاں ان کو خیال بھی نہیں تھا. اب آپ کو کیا توجہ دینا ہے کہ ظننتم پہلے گزر چکا ہے,
کہ ظن ہے الظن لا یغنی من الحق شیئا. سائلنس کر دیں موبائل, ٹھیک ہے. اچھا, تو ظن جو ہے اس پر مجھے آج بیان نہیں کرنا ہے. ظن کسے کہیں گے کہ انسان ایک چیز کا تصور کرتا ہے, ایک چیز کا خیال کرتا ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو حق کے سامنے وہ کچھ کام نہیں آتا. لیکن آج احتساب کے بارے مقابلے میں آیا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ خیال نہیں, تمہارا خیال تھا کہ وہ نہیں نکلیں گے, ان کا خیال تھا کہ وہ نہیں نکلیں گے, لیکن اللہ حملہ اور ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا. تو یحتسب کسے کہیں گے؟ میں ظن, آپ دل میں خیال کریں, لیکن احتساب وہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نفس کا محاسبہ کرنا ہے نا, اس میں محنت کرنا پڑتی ہے, شدت. مطلب خیال تو آپ کوئی بھی خیال کر سکتے ہیں. آپ نے خیال کیا کہ حج ہوگا, حج نہیں ہوگا, ہم کیسے جائیں گے, یہ تو آپ کا خیال ہے. مگر آپ نے آلات کو دیکھ کر, یعنی ہمارے پاس ایک ایسی قوت ہے. دیکھیں احتساب میں فرق ہے. جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ سیکھانا اور سکھانا, کسبت اور اکتسبت, وہی فرق یہاں پر ہے. یہاں پر آلات کو دیکھ کر انہوں نے گمان کیا تھا. جیسے کہ رزق, دیکھیے ایک انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, مجھے اللہ رزق کہاں سے دے گا, 15 سال ہوئے شادی کو, 10 سال ہوئے, اب مجھے بچہ کہاں سے ہوا. یہی یحتسب ہو. تو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں. اور ایک ہم خیال کرتے ہیں, تو خیال میں اور احتساب میں فرق ہے. تو یہ آپ لغت کو باندھ لیں. اچھا, پھر آتا ہے قذف فی قلوبہم الرعب. ان کو تو خیال بھی نہیں تھا, وہم بھی نہیں کہ ہمیں پر کوئی حملہ کر سکے گا. ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. رعب آپ جانتے ہیں, لیکن رعب میں اور خوف میں فرق ہے. اور ڈال دیا کیا, القینا الی ام موسیٰ, القا تو ہم میں بھی ہوتا ہے, ام موسیٰ کی طرف القا ہوا. تو قذف کسے کہیں گے؟ بہت فرق ہے القا میں اور قذف میں. القا کب؟ اطمینان قلب کے لیے. ہمارے یہاں بھی القا ہوتا ہے, انسان پریشان ہے پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے القا ہوا. تو ام موسیٰ تو بہت پریشان تھی, صندوق کو دریا میں ڈال دیا تو القا ہوا. رعب کسے کہیں گے؟ یہاں قذف آیا ہے. تو قذف کا مطلب کیا؟ سامنے والے کو دیکھ کر اس میں جو ڈر پیدا ہوا وہ ہے قذف. اس کے لیے قذف آتا ہے. ورنہ ڈر پیدا, دیکھیے ڈر پیدا ہونے کے لیے القا نہیں آتا. اطمینان کے لیے کیا آئے گا؟ القا. تو گویا کہ القا میں رحمیت ہے اور قذف میں کیا؟ خوف ہے. لیکن کون سا خوف؟ اب وہ خوف نہیں, ہم یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کی دلوں میں خوف ڈال دیا, رعب ڈال دیا. خوف میں فرق ہے. خوف تو موسیٰ علیہ السلام اس لٹھیا جو سانپ بن گئے تو ڈر گئے. ہاں, تو خوف کسی چیز کو دیکھ کر ڈرنا, رعب کسی شخصیت کو دیکھ کر ڈرنا. ہاں اچھا, امپریس ہونا. یہ دیکھیے ایک آدمی شان و شوکت سے آیا ہے, بیٹھا ہے, تو آپ اس سے اثر کر گئے, یہ اسے کہیں گے رعب. جی, امپریس ہو گئے. صحیح ہے نا. تو کہتے ہیں نا بھائی اچھے کپڑے پہنو. اب آپ کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں. بھائی ایک آدمی ہے یہاں باہر نکلا ہے تو 100 ریال کا توپ اور 1000 ریال کے جوتے اور سماغ اور گوتر, تو پولیس بھی امپریس ہو جائے گی, بولے گا یہ تو سعودی ہے, اس کو مت پوچھو. جو ہم نے دیکھا ہے عین الیقین, اس کی ہم مثال دے رہے ہیں. آپ جو بھی مثال دیں تو بہرحال رعب کو آپ سمجھ گئے, ترجمہ بھی کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ قذف کس کے لیے آتا ہے؟ رعب اس کے لیے آتا ہے. اچھا, اب یخربون بیوتہم, خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو. یہ کیا چیز خراب؟ اب خراب کا تو ترجمہ اردو میں ہوتا ہے. اپنے گھروں کو تباہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے. کیا مطلب؟ جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا, اب تھا نہیں, تو اب یہ کہ ہمارے یہاں تو چھت آج کل پترے کی ہوتی ہیں, ہوا اڑا دیتی ہے. اب اس وقت تو لکڑی کی ہوتی ہوگی نا. تو چھتوں کو نکال کر مسلمانوں کے رکاوٹ کے لیے وہاں رکھ دیتے تھے. تو خراب کیا کہ نہیں گھر کو اپنے؟ یہ مطلب ہے. اچھا, چھت ہی نہیں ہے تو دروازے بھی, بھائی چلو اے دروازہ نکالو, کھڑکی نکالو, رکھ دو سامنے. اب وہ اتنی بڑی کھڑکی اس وقت کے دروازے, اب مسلمانوں کو وہاں سے آنا ہے تو ان کو تو توڑنا پڑے گا نا. اب دیکھیے وہ بھی عید المومنین. اب یہ با میں ترجمے کے لیے کر رہا ہوں, حالانکہ با نہیں ہے, وہ عید المومنین. اچھا, مومنین کے ہاتھ سے بھی خراب کر رہے تھے. یہ کیا مطلب کہ مومنین کیا کر رہے تھے؟ جانے کے لیے وہ اس کو توڑ رہے تھے, کوئی اس کا ایک پارٹس توڑ رہے تھے تاکہ آگے چلے جائیں. لیکن سبب یہی بنے نا
تو آیت کا ترجمہ سمجھ جائیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی. یہ معنی واضح ہو گئے نا. اب آگے چلتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اب اس کا افہام جو ہے اگلی آیت میں مکمل ہوگا. تو چلیے چلتے ہیں. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اگر اللہ نے ان کے لیے جلاوطنی لکھ نہیں دی ہوتی تو دنیا میں ان پر گرفت ہو جاتی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب تو ہے ہی. تو اب یہاں سنیے، ان کو تو نکال دیا گیا، جلاوطن ہوئے چلے گئے. اب عبرت کس کے لیے؟ تو قریظہ باقی تھے نا. تو ہم نے کہا نا کہ تینوں کا قصہ بیان کرنا ضروری ہے. سوچنے کی بات ہے بھائی، وہ تو چلے گئے، ان کا حشر تو ختم، وہ نکل گئے. کہاں گئے؟ خیبر میں گئے اور مصر چلے گئے. پھر آیت تو اس وقت نہیں نازل ہوئی، بعد میں ہوئی ہے. تو وہاں قریظہ موجود تھے، جسے کہتے ہیں بنو قریظہ. تو تم عبرت حاصل کرو، اگر اب بھی تم نہیں سنبھلے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کتب یعنی کیا؟ فیصلہ لکھ دیا. ہم جسے کہتے ہیں نا فرض کر دیا، فیصلہ لکھ دیا. اور اس کا فیصلہ جب لکھ دیا گیا تو وہ عزیز ہے اور وہ حکیم ہے کہ وہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے. تو کیا نام اس کا؟ جلا وطنی. یہ کہ ہجرت میں اور جلا وطنی میں فرق آپ جانتے ہیں؟ بہت فرق ہے بھائی. مکہ چھوڑ کر لوگ مدینہ چلے گئے، ہے نا جی. تو ہجرت میں اور جلاوطنی میں کیا فرق ہے؟ ہجرت میں انسان اپنے ارادے سے جاتا ہے، اگرچہ وہ مجبور کرتے ہیں، حالات جو ہیں انہوں نے کیے، مگر اس کو جلاوطنی نہیں کہہ سکتے. ہاں مجبور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت اپنے لیے مقرر کیا اور نکلے. آج بھی لوگ جاتے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، برطانیہ لوگ جا رہے ہیں. یہ ہجرت میں چونکہ اپنے ارادے سے جا رہے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے جا رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہجرت ایک تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور ایک اپنے آسودگی کے لیے، دنیا کی ترقی. بھائی چلو 3 بھائی اس طرف ہیں، ایک بھائی انڈیا میں ہے تو جائے، اس کا نام تو ہجرت ہے. لیکن جلاوطنی کس کا نام ہے؟ نکال دیا گیا. تو فرق ہوا نا جلاوطنی میں. اور جلاوطنی ان کو کیوں اتنی بڑی سزا کیوں؟ اس لیے کہ کسے قتل کر رہے تھے. گزشتہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاغلبن انا ورسولی. رسول کے مشن کو یہ لوگ ناکام کر رہے تھے. دیکھیں نا، پہلی آیت کتنی بھی وضاحت سے سمجھائی جائے، اگلی آیت پر اس کا حق باقی رہتا ہے. تو دیکھیں نا، آیت سے جڑی ہوئی ہے کہ رسول کا جو مشن ہے وہ ہمارا مشن، لہذا ان کے لیے یہی سزا. اور یہ ہم نے لکھ دی. دوسری سزا بھی ہو سکتی تھی، وہ کیا؟ عذاب دنیا میں، یعنی پریشان. لیکن یہ کہ ہم نے جلاوطنی انہیں ان کے حق میں لکھ دی. پھر بھی یہ کفارہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وفی الآخرۃ عذاب النار. اب ہم دوسرا صفحہ شروع کرتے ہیں. تو اس میں خاص کر من اللہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خاص توجہ دیں. اس میں ہماری امت مسلمہ کے لیے بڑا کیا ہے، روح سبق آموز ہے. اور ہم یہ بار بار کہتے رہتے ہیں، لیکن کئی چیزیں جو ہے نا لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے مجھے امید ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو بیان کیا ہے قربانی کا، تو واجب اچھی طرح آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. ان حالات کی وجہ سے کہ جمعہ واجب ہے، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے آج سمجھ میں آئے گا. حالات بھی ایسے ہیں اور ہماری امت مسلمہ کیا ہے. تو سنیے گا. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ایک آیت کوئی سمجھنے کی کوشش کریں. کیا کہتے ہیں کہ یہ جلاوطنی. اس لیے اب شاق کے معنی آپ جان چکے ہیں، اختلاف اور شاق اور کبیتو سب جان چکے ہیں کہ یہ اس کی سزا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ شدید اختلاف کیا. بالکل واضح ہے، ترجمہ ہو رہا ہے نا. اور جو کوئی شدید اختلاف کرے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اب میری بات سنیے گا. جو حاسدین ہیں وہ تو میری بات کو توڑ دیں گے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں
ہماری ناقص عقل یہ سمجھتی ہے کہ یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہی اتم ہے، یہی اکمل ہے. کیا ہونا چاہیے تھا؟ سنیے کہ جو کوئی اختلاف کرے اللہ اس کے رسول سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہے نا. ہماری ناقص عقل، مگر ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کیا بات ہے. جو اللہ سے اختلاف کرے، ان کا اختلاف تو رسول سے تھا، مسلمانوں سے تھا. اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے قلعے حفاظت کریں گے کس سے؟ اللہ سے. تو دو باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. بنو نذیر نے یوں کیوں کہا کہ ہمارے قلعے اللہ کے مقابلے میں مانے رہیں گے؟ یوں کیوں نہیں کہا کہ جیسے وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے قلعے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے مقابلے میں مانے بنیں گے؟ ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کہا. وہ جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ہم جو مخالفت کر رہے ہیں کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے قلعوں کو محفوظ کیا. تو اس کے سمجھانے کے لیے اب آپ کو تلمود پڑھنا پڑے گی، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیے، ہمارے یہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جیسے کہ پیران پیر اور جو بھی ہیں دستگیر. وہ کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا اختیار دے دیا. ہاں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے شریک نہیں، اللہ نے اختیار دے دیا. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. ہمارا مسلک تو یہ نہیں ہے نا. اسی طریقے سے یہودیوں کے یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھوتا کریں. استغفر اللہ. کیا عقیدہ ہے ان کا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ ہم اللہ کے دوست سے سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ یا فلان پیران پیر ہماری دستگیری کر. ان کے یہاں کیا تھا؟ اور یہ کرتے ہیں، مگر ہم تو اپنی کتاب بھی مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، تو تلمود کہاں سے پڑھیں گے؟ ان کا یہ ایگریمنٹ ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرو تاکہ ہمارے 100 سال بڑھ جائیں. اس لیے کہ مہدی آ گئے، عیسی ابن مریم آ گئے تو دنیا ختم. تو ٹھیک ہے، تمہارے 100 سال بڑھا دیتے ہیں. اب یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ہم نے سمجھا دیا کہ یہ کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ کے مقابلے میں. یہ جانتے ہیں یہ ہماری جنگ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم سمجھوتا کر لیں گے، اور وہ کرتے رہتے ہیں ان کے گمان کے مطابق، جیسے ہماری امت سمجھوتا کرتی ہے. مگر اب آئیے، جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، آج تک ہم کیا کہتے آتے ہیں آپ کو؟ دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، وہ اللہ کے دشمن ہیں، ہے نا؟ یہی کہتے آ رہے ہیں نا. مگر اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. بھائی ہم کیا کہتے ہیں آج تک کہ جو بھی اسلام کے دشمن ہے یا مسلمانوں کے دشمن ہے، وہ کس کے دشمن ہے؟ اللہ کے دشمن. لیکن یہ میں کہتا ہوں، چونکہ ہم بشر ہیں. اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کا دشمن ہے. اب اس وقت یہ دونوں نہیں ہیں، مگر ان کے مشن پر چلنے والے ہم ہیں نا. وہ کس میں دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دشمن ہیں. کاش کہ اس بات کو سمجھیں ہم لوگ. تو آج جتنے بھی ہمیں تباہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. کس کے دشمن ہیں؟ اللہ کے دشمن ہیں. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کیوں بچے ہوئے؟ لولا دفاع اللہ، اگر اللہ کا دفاع نہیں ہوتا، ہم کم ہیں، ہمیں تباہ کرنا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اور ان کے تو کتنے یعنی تخطیط جسے کہتے ہیں پلاننگ چل رہی ہے، مگر اصل میں یہ دشمنی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اور بات ہے کہ ہم نام نہاد مسلمان ہیں. تو فاعتبروا، عبرت حاصل کرو. اب بھی سمجھو ہم نام نہاد نہیں، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں. تو جس طریقے سے ان 3 قبیلوں سے حفاظت مسلمانوں کی کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ انہیں اپنا دشمن سمجھا. تو آج جو پوری دنیا میں ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کس کے دشمن ہے؟ اللہ کے دشمن ہے. مگر یہ کہ ہماری امت بکھری ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں ہماری حالت کیا ہے. ہماری حالت، ہم بٹے ہوئے ہیں کس میں؟ دین. تو دیکھیے، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے دین کا،
اور قرآن کا. ہم سبھی لوگ جو ہم کہتے ہیں نا دین، یہ ایڈورٹائز کے لیے کہتے ہیں. یہی کہیں گے نا شو، دکھاوا. چونکہ ہم نے مدارس کے، دیکھیے میں کئی مدرسوں کی سرپرستی کرتا ہوں، اور ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی مدرسے کی، جیسے کہ یہ حنفیہ یا شافعیہ، نہیں، جتنے بھی مدرسے ہیں. اب آج کل مدرسے آپ کو کتنے ملیں گے؟ حنفیوں کا ملے گا، شافعیوں کا ملے گا، جماعت اہل حدیث کے ملے گا، اور جماعت اسلامی کا ملے گا. ہم سارے مدرسے کی تعاون کرتے ہیں، کتابیں بھی بھیجتے ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا، جب ان کا جب بیان ہوتا ہے نا تو ہر کوئی لکھتا ہے کہ قرآن و سنت. بھائی ہم کتابیں بھیجتے ہیں، قرآن و سنت کی نہیں بھیجتے. وہاں تو فقہ پڑھایا جاتا ہے. تو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ اپنا مذہب، اپنا مسلک، اپنا جماعتی عقیدہ، اور لکھا کیا جاتا ہے؟ قرآن و سنت. ہاں، روشنی میں. ہاں، ایک لفظ بڑھاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی. بہت اچھا، آپ نے کیا کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں. تو قرآن و سنت کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، یہ بھی اچھا نکالے ہیں ماشاء اللہ. تو ابھی اگلی آیت میں آ رہا ہے، اچھی زبان کو قرآن شریف کی روشنی میں، اچھا حدیث کی روشنی میں. ہاں، تو کیا قرآن شریف کی روشنی کیا ہے صاحب؟ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں. جس طریقے سے نماز کو قائم کرتے ہیں، قرآن شریف کو قائم کرنے والے بنیں. دیکھیے قرآن شریف کی روشنی کب کہا جائے گا؟ قرآن شریف کھولے، صحیح ہے نا؟ حدیث کو کھولیں. جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ آج میں درس حدیث دے رہا ہوں تو پورا ڈیٹیل بتاتا ہوں، کبھی کبھی حوالہ کہ حدیث میں یہ ہے، فرق ہے اس میں، تو یہ ہے، اسے کہیں گے قرآن شریف کی روشنی، حدیث کی روشنی. یعنی صرف مسئلہ بتا دیا کہ حدیث میں یہ ہے. تو اس کو خیال رکھیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ یہ ہماری جو حفاظت ہو رہی ہے نا، یہ سب اللہ کے دشمن ہیں. تو ہمیں تو شکر کرنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کیے ہوئے. یقین مانیے ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت مخفی ہوتی. عزیز دیکھو کیسا بھیج دیا کرونا، کیسا بھیج دیا، رحمت ہی رحمت. جی، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، امراء کے لیے بھی. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ رحمیت کا تعلق رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف رکھے. اور جو اس کورونا کی وجہ سے جو بدحال ہوئے ہیں، جن کے جاب جا چکے ہیں، انہیں جاب عطا کرے. جو بیمار ہو چکے ہیں انہیں شفا دے. ہمیں اس وقت میں دعا کرنا چاہیے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں. جی، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب سنیے گا، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. یاد بھی اہم آیت ہے. دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، پہلے ترجمہ سنیے. جو کچھ بھی تم نے قطع، تو میں نے کاٹا، من لینة، تو ابھی لینا ہی رکھیں، او ترکتموها، یا لینا کو تم نے چھوڑ دیا، قائمتن، کھڑا کھڑا، علی اصولیا، اس کی جڑوں پر. تو جڑوں سے سمجھ میں آیا آپ کے کہ کوئی درخت ہے، کیونکہ درخت ہی تو جڑ پر ہوتا ہے نا. تو لینا کون سا درخت ہے؟ تو لینا کو تم نے کاٹا. کس نے کاٹا؟ مسلمانوں نے کاٹ دیے درخت، اور کچھ درختوں کو چھوڑے رکھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں. تو یہ جو درخت کاٹے اس کے لیے کہہ رہے ہیں فبیذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اور تاکہ فاسقین کو یخزی، رسوا کریں. تو ابھی ہم اس میں کیا سمجھنا ہے؟ لینا کو سمجھنا ہے، فبیذن اللہ سمجھنا ہے، پھر خزی کیسے کہتے ہیں اسے سمجھنا ہے. چونکہ اس کے پہلے ہم جان چکے ہیں ذلت والمسکنت وکبتوا، تو ساتھ میں رہیے. اصل میں ہوا کیا، انہوں نے درختوں کو کاٹا. تو لینا کسے کہیں گے؟ سب سے پہلے جانتے ہیں لینا کسے کہیں گے؟ دیکھیے یہ لینا قرآن شریف میں لینا، لیانا، لین ہے. بچی کا نام ہے، بڑا پیارا ہے، نام رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ لینا اور لیان اور لیانا. لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کرسچن نام ہے. ارے بھائی قرآن سے جڑو، یہ کرسچن نام کیسا ہے؟ یہ تو بہت اچھا پیارا نام ہے. چونکہ کئی مجھے سوالات آئے کہ ہم نے نام رکھا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کرسچن نام ہے. ہم نے کہا یہ تو قرآنی نام ہے. قرآنی بجائے عربی کے ہم نے کیا کہا؟ یہ قرآنی نام ہے. تو کسے کہیں گے؟ ہر وہ کھجور کا درخت، اسے کہا جاتا ہے نخلہ. لیکن جس پر کھجور لگی ہوئی اس کا نام ہے لینا. دیکھیں، اب ہم اتنی بعد میں اس لیے بتائے کہ آپ کو یاد رہے.
چلے گزشتہ کے درس آپ نے سنیں گے, دیکھیں میرے درس ضرور سنیے گا, آپ یوں نہ سمجھیے کہ ایسی ہیں, ہم اس کا پھر حوالہ دیتے ہیں, اس لیے مختصر بناتے ہیں 15 منٹ 17 منٹ. بھائی ایک خاتون ہے, وہ امید سے ہے, آپ جانتے ہیں امید سے کسے کہتے ہیں, لیکن کیا بکری کو کہیں گے کہ بکری امید سے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. تو انسان و خاتون کے لیے امید سے ہے, کھجور کے درخت کو لینا, اور بکری گابھن ہے, یہ بھی گزشتہ ہو چکا گابھن. تو ہر ایک کے لیے ایک لفظ ہے, تو یہ لینا تھا کہ آپ کو لینا یاد رہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہوا, یہاں بہت کچھ سمجھنا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں. یہاں پر اصل میں ہوا کیا, ہوا یہ کہ آج تک آپ لوگ میرے درس حلق میں ہیں. فساد فی الارض کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ فساد فی الارض یہ ہے کہ درگاہ کی پوجا کی جائے, یہ بھی فساد فی الارض ہے, اور حیوانوں کی, بندروں کی اور مورتیوں کی پوجا کی جائے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فساد فی الارض یعنی روحوں کو مارا جائے, نہیں, وہ بھی فساد فی الارض ہے. تو اس کا بھی ذکر ہے کہ یہلکون الحرث والنسل, ہے نا, کہ حرث کو, نسلوں کو تباہ کرنا, یہ بھی فساد فی الارض ہے. اچھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, اور یہ صحابہ میں دیکھو پریشانی ہوئی. تو جس طریقے سے خولہ بن ثعلبہ کے لیے جبرائیل امین نازل ہوئے, جس طریقے سے اسی طریقے سے صحابہ کے لیے بھی جبرائیل امین یہ آیت لا کے لے کر آئے. یہ پیغام ہے اس میں. اگر ہم واقعی سچے پکے مسلمان ہوں تو صحابہ میں کیا فکر لگ گئی, یہ تو چلے گئے, قبیلہ تو خارج ہو گیا, مگر یہ آپس میں کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا تھا جانتے ہیں, کہ جب بھی جنگ کے میدان میں کوئی درمیان میں لڑ رہا ہے اور تم گئے, اس نے تلوار چھوڑ دی, کھلا اسے قتل مت کرو. دیکھیں, ہاں, عورتوں کو اور فصل کو خراب مت کرو. لیکن انسان کیا کرتے ہیں جانتے ہیں, اسرائیل نے کیا کیا, پورے زیتون کے درخت کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آگے چلا گیا. اور آج یہ کیا, سب ایسے ہی کرتے ہیں, چاہے مسلم ملٹری ہو. جی کشمیر میں, جی ہر طرف یہی ہو رہا ہے, ہر طرف ہماری ملٹری بھی یہی کر رہی ہے. ہر طرف کہ داخل ہوتے ہیں, سب سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے, عورتیں تو خلاص یرغمال, پھر وہ فروخت کی جاتے ہیں, بیچی جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یہ تو کیا زلزلہ آیا, جو ملٹری ہے وہ آدمی اندر کرا رہا ہے, اسے نکالنا چاہے, دیکھا تو یہ تو ٹوپی داڑھی شوٹ کر دو. یہ ظلم بربریت کس میں, انسانوں میں ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی تھی کہ عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ, جو تلوار پھینک دے قتل مت کرو, درختوں کو مت کاٹو, فصل کو تباہ مت کرو. اب سوال یہ آتا ہے, صحابہ کیا کہنے لگے, تو ہم نے تو درختوں کو کاٹا, پھلدار تھے, دیکھو لینا, اب آگے نا کام میں. تو آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اب کس نے کہا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اطمینان دیا کہ تم نے جو درختوں کو کاٹا, کیوں کاٹا, آگے حملہ ہونے کے لیے, رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے درختوں کو کاٹا. آپ پریشان کیوں ہیں, میری اجازت سے کاٹا. اللہ اللہ, کیسی حمایت میں آئے تھے, کیسی حمایت میں آئے تھے. اچھا, میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ تو مفہوم سمجھ میں آ گیا. اچھا, ابھی یوکزی کو سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر دوسری بات. اچھا, کچھ درختوں کو چھوڑا, کیوں چھوڑا, اس میں رکاوٹ نہیں تھی, تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کرے. ایک ہے ذلت, ایک ہے کبیتو. کبیتو کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنگ کے میدان سے واپس گئے, کتنے ذلیل ہو, رسوا ہو. لیکن خزی کسے کہیں گے, ہم تو اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں, بھائی خزی کہ اپنے ہی بستی میں, اپنے ہی سامنے, اپنے ہی درختوں کو لوگ ہلاک کر رہے, تب کاٹ رہے ہیں, یہ ہے خزی. تو یہ آیت سے ہم فارغ ہوئے. اب سنیے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ ائمہ اس میں کتنے صفحات لکھتے ہیں, مگر چونکہ یہ قرآن سے ہے اس لیے لوگ پڑھتے نہیں. اگر نماز سے ہوتا نا تو لوگ جڑ جاتے ہیں, بھائی نماز کیسی پڑھنی چاہے, ہاتھ کیسے باندھنا چاہے, ایک مسجد میں سنت کیسے پڑھنی چاہے. تو لیکن یہاں بھی اختلاف کیا ہے, تو میں آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوں, مگر چونکہ تفسیر کے تعلق سے اس لوگ دلچسپی نہیں رکھتے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, ہم صرف مسجد میں لڑتے ہیں. جمعہ کے وقت میں ایک شخص حاضر ہوا, خطبے کے وقت سنت پڑھنے لگا تو ممبر پر سے چلاتے ہیں, کون نماز پڑھ رہا ہے تحیۃ المسجد کی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا. تو بہرحال ہمارے جو اختلافات ہیں وہ نماز کا ہی ہے, ایک مسجد میں دوسری جماعت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے, یہاں
ائمہ نے اختلاف کیا کہ یہ کس نے اجازت دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے. بھائی ہمیں خاموش رہنا چاہے. کس نے اجازت دی؟ اللہ نے. مطلب ہے کہ اجازت دی نہیں، جو صحابہ نے کیا اللہ کو مقبول تھا. جیسے کہ سنت تقریری آپ جانتے ہیں نا بھائی، حدیث کتنے قسم کی ہیں؟ تو قولی، دوسری کون سی؟ فعلی یا عملی، تیسری کون سی؟ تقریری. یہ سمجھ میں نہیں آتی. آپ کو یاد ہے تقریری کسے کہتے ہیں؟ تقریری قاف سے تقرر، لیکن سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کے لیے میں مثال دیتا ہوں. مغرب میں اذان اور اقامت کے درمیان جو نماز پڑھتے ہیں نا، اس کا نام ہے سنت تقریری. کیا مطلب تقریری؟ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اذان، اس وقت اذان کہاں ہوتی تھی؟ اونچے منار پر. تو وہ شخص نیچے اتر کر آنے تک صحابہ جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. آپ نے دیکھا، منع نہیں کیا، تو کیا آپ نے ثابت کیا؟ اسے کہیں گے سنت تقریری. ہاں. تو یہ جب انہوں نے درخت کاٹے تو اللہ نے اسے قبول کیا، شرف قبولیت سے نوازا کہ جاؤ میری اجازت. مگر کچھ کیا کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے رسول نے کہا ہوگا. تو بھائی اللہ کے رسول نے کہا ہو، کسی نے کہا کہ نہیں مسلمانوں نے اپنی طرف سے کاٹا. بھائی رسول کا حکم ہو یا صحابہ نے اپنی طرف سے درخت کاٹے ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ دیا؟ بِإِذْنِ اللہ. بس. تو یہاں پر جو اس کا لب لباب ہے. اچھا اب آئندہ جو درس ہے نا، یہ وما افا اللہ، یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دوں. یہ لمبا چلے گا مفلحون تک، بلکہ روح پورا صفحہ چلے گا. یہ قبیلہ چلا گیا، کیا بچا تھا ان کے پاس؟ گھر، ان کے اوزار، ان کے مال و دولت. تو ظاہر ہے کہ یہ جب چلے گئے سب چیز چھوڑ کر، تو کس کے لیے یہ اسے کیا کہیں گے؟ تو مال کس کا ہوا؟ ہاں. تو اس کو کلام پاک میں ہم پڑھیں گے، ایک ہے دیت، ایک ہے فدیہ. تو یہ آئندہ اس کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ اسے آئندہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا آج کے درس کا لب لباب بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ صفات کو خیال رکھے گا. عزیز اور حکیم، یہ اس صفات آخر تک یہ ہیں اور آئندہ بھی چلیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے کس بنیاد پر، اس کی غالبیت اور اس کی حکمت. اور اہم پیغام کیا؟ اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو اللہ اگر یہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہمارے دشمن اللہ کے دشمن ہے تو بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اس سے بڑھ کر بات کیا ہے ہمارے لیے؟ مگر ہم سمجھے. بھائی کیوں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ من اللہ؟ اس لیے کہ وہ سچے پکے مسلمان تھے. تو ہمارے لیے نجات کس میں؟ دین میں. ہم دین کو شو کے لیے استعمال نہ کریں، دکھاوے کے لیے استعمال نہ کریں. دین کی بات کریں، مذہب کی نہیں، اپنے جماعت کی نہیں. کس کی بات کریں؟ دین کی. یہ روشنی وشنی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اور آپ کو اب موقع دیتے ہیں. ابھی ہیں 7 منٹ 8 منٹ جو بھی. تو پہلے ختم کرتے ہیں. چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. جی لمبی ہو گئی، کوئی بات. ما قطعتم من لینہ او ترکتموها قائمہ على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. اور فاسق کا ہم پہلے کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، لیکن ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ کو ہم نے وقت دیا ہے. آواز کھولیے. وعلیکم السلام. جی کہیے. میں سوالات کر سکتا ہوں اگر ممکن ہو تو ابھی بتائیے گا. جی ہم لکھ کے بھی ہم کر سکتے ہیں. جی جی کچھ ذرا تھا، یہ بڑے گمبھیر سوال ہے. اس پہ ایک تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے قصہ بتایا جبکہ یہ اتنا پیچھے اس شروع کی جو آیت میں جو آپ نے قصہ بتایا اس کا بیک گراؤنڈ سارا یہ ہے. قرآن اگر ہم کیا بلکہ استعمال قرآن والے ذکر بات میں متذکر والی بات ہے کہ آسان ہے، تو اگر اس کو ہم قرآن سے کیسے ثابت کریں اس واقعے؟ کیونکہ یہ تو تاریخی واقعہ آپ نے حدیث سے بتایا، اس سے بتایا
اور تاریخیں عموماً مسخ بھی ہو جایا کرتی ہیں اور اس کے اندر اختلافات بھی ہو جایا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قرآن سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے, ہمیں حدیثوں سے پتہ چل رہا ہے یا دوسرے تاریخ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس سے, تو جبکہ قرآن جو ہے وہ ذکر للعالمین ہے, تو آگے آنے والے لوگوں کے لیے اگر بیچ میں خدا نہ خواستہ ہی تو اللہ پاک نے محفوظ رکھا, اگر بیچ میں کوئی تاریخ مسخ ہو جاتی تو یہ آگے تک کیسے محفوظ رہتا, کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا کہ اس ان آیات کے پیچھے یہ واقعہ ہے. دیکھیے پورا برعکس اس کے کہ ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ سورہ یوسف میں کیسا ہم کو کر کے بتایا, یہاں پر ہمیں چیزیں نہیں پتہ چل رہی کہ یہ کس خصوصاً کس قبیلے کے متعلق واقعہ ہے. تو ایک تو سوال یہ تھا کہ یہ کیسے, یعنی مطلب اس کو آج کے مطابق کیسے اس کو انتباہ کیسے کریں گے, تطبیق کیسے کریں گے. قرآن کا ذکر نہیں کیا اس چیز کا. نمبر 2, ایک تعویل خاص ہوتی ہے, ایک تعویل عام ہوا کرتی ہے. کیا یہ اصطلاحات صحیح ہے, یہ جائز ہے یہ کہنا؟ تو اگر پھر ان آیات کی تعویل خاص کیا ہوگی اور تعویل عام کیا ہوگی, آج کیا ہو سکتی ہے, یہ دوسرا سوال تھا. اور تیسرا سوال یہ کہ کیا قرآن میں نزول اسباب جو تھا اس کے سیاق و سباق کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے قرآن کا, کیا اسکیم اللہ پاک کی یہی ہے, اللہ پاک کی اسکیم یہی ہے کہ واقعات پر انحصار ہو, اگر خدا نہ خواستہ وہ واقعات ہوتے ہی نہیں تو پھر یہ آیات بھی نازل نہیں ہوتی, یا مطلب یہ کہ یا قرآن ایک الگ سے وہ جو محفوظ کتاب میں وہاں سے نازل ہو رہا ہے, تو یہ واقعات جو کیا واقعات پہ انحصار کر رہا ہے قرآن کا نزول ہونا. اور اس کے بعد یہ اولو الابصار یہاں پر جو یوز کیا اولی الابصار میں, کیا یہ مثبت لفظ ہے یا منفی لفظ ہے, کیونکہ ہم وہاں قرآن میں دیکھتے ہیں اولو الالباب جو کہ مثبت لفظ ہے عقل مندوں کے لیے, یہاں پر اولو الابصار اہل کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو کیا یہ مثبت طور پر ہوا ہے یا تنزیہ طور پر ہوا ہے یا کیا ہے, کس طرح ہوا ہے؟ آپ نے کہا کرونا کیسے آپ نے کہا کرونا رحمت ہے, یہ کیسے رحمت کیسے ذرا سا سمجھا دیجیے. جی یہ سوال تو بہت آسان ہے, آخر کے 2 سوال آپ کے, پھر 3 پر گفتگو کرتے ہیں. فاعتبروا یا اولی الابصار, ابصر کا تعلق کس سے, بصر اور دل کی بصیرت, اور آپ نے کہا اولو الالباب, الباب کا تعلق کس سے, لب سے. تو یقیناً لب جو ہے سوچ و فکر سمجھ, اور یہ ابصار یہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کلے دیکھ رہے ہیں, یہ عین الیقین جسے کہتے ہیں نا, حق الیقین دیکھ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی انہیں جو ہے جلاوت نہیں اختیار کرنا پڑی. تو یہ بالکل صحیح کہا کہ ابصار کا تعلق کس سے, جیسے کہ ہم نے کہا ایک چیز دیکھنا ہے, جس کو ہم نے فرق بتایا احتساب کا, بالکل صحیح ہے, اور الباب ان کے لیے. تیسرا یہ کہ کرونا جو ہے وہ اصل میں وہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں, سیاسی بات ہے. اصل میں آپ تاریخ اس کا مطالعہ کریں سیاست کا, تو ایک چیز چل رہی ہے ان کی, چونکہ ہم خبریں بہت کم دیکھتے ہیں, لیکن ایسی خبریں جو صحیح ہیں, جو معیاری ہیں, جیسے کہتے ہیں نا, خبریں تو بکواس بھی ہوتے ہیں, فیک نیوز بھی ہوتے ہیں. اور جو چل رہا تھا کہ ایک تعداد جو ہے گھٹا دی جائے, چونکہ کافی ہر جگہ پر کیا بھیڑ کہتے ہیں, رش ہے ٹرینوں میں, پلنوں میں, سب طرف سے. تو اس کا نتیجہ مخلوق خدا نے یہ کیا, اور یہ حقیقت ہے, سمجھے نا, کیا فیصلہ کیا کہ ہٹا دی جائے تعداد. اب وہ کتنی ہوگی, ملین کی, کروڑوں کی. تو بہترین کون ہے بکرے ذبح کرنے کے لیے, مسلمان. اب یہ آپ سمجھ جائیں, یہ ہمارے لیے رحمت ہے, ورنہ یہ کرونا نہیں ہوتا تو آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے آپ نہیں جان سکتے, جو میانمار کی حالت تھی. تو اس کی وجہ سے یہ بریک لگ گیا, تو اس لیے ہم اس کے کہتے ہیں کہ خاص کر مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. اچھا, دوسری چیز یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اپنی قدرت, اپنی عزیزیت اور اپنی حکمت, کہ تم اپنی پاور دکھلا دی کہ تم لوگ ہتھیار اور پلاننگ کر رہے ہیں اور مل رہے ہیں سب سے جا کر, اسرائیل اور جو تمہارے بھائی ہیں ان سے مل رہے ہیں کہ کیسے ختم کیا جائے مسلمانوں کو. دیکھو ہمارا بغیر نظر آنے والا کیڑا کیسے تم کو تباہ برباد کر رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے, آپ اس پر غور کریں. یہ رحمت ہی رحمت ہے کہ آج وہ کروڑوں لوگ جن کو انہوں نے نیت کی تھی یہ مار نہیں سکے, بلکہ خود کی ان کو فکر لگ گئی. اور آپ یہ یقین کر لیں کہ ان کے اندر بھی داخل ہوا ہے, مگر یہ بتلایا نہیں جا رہا ہے. یہ جو اخبار آپ سن رہے ہیں نا, یہ تو بس ایسی خبریں ہیں, اصل تو حقیقت چھپی ہوئی ہے, ان کے لوگوں میں بھی یہ بیماری پھیل گئی ہے. تو یہ 2 سوال تو آپ کے سمجھ میں آ گئے. اب رہا سوال آپ کا, پہلا سوال ان کا کیا تھا, پہلا ہاں, یہ جو ہے نا اصل میں چونکہ ہمارا درس 1 گھنٹے کا رہتا ہے, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو, کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ درس حدیث ہے,
تو تفاسیر جو ہے نا اس میں جیسے بخاری لیں تفسیر ابن عباس لیں تو کچھ باتیں جو ہیں بالکل اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. جیسے کہ اب اگر یہ میں آپ کو تاریخ ہے یقیناً یہ تاریخ ہے مگر یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے یہ جو شان نزول ہیں یہ اگر بیان نہیں کرتا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. سمجھ رہے ہیں نا. تو ان چیزوں کو قبول کرنا چاہتا کہ آیتیں ہمارے سمجھ میں آئے اور اس کا ثبوت ہے آپ کو ملے گا نہیں ایسا نہیں لیکن ہم ایک اختصار کرتے ہیں. سوال ان کا وہی تھا نا ہاں اگر یہ واقعات تاریخ میں پیش نہیں آتے. ہاں دوسرا سوال ہم بیان کر چکے ہیں کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ خولہ بن ثعلبہ کا یہ ہم بیان کر چکے لیکن انشاءاللہ کرتے کرتے آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کئی لوگوں کو ہمارے ایک خاص جو سوال کرتے تھے الیاس صاحب بھی یہ کئی سوال یہ ایسا سوال انہوں نے کیے ہیں اور ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش نہیں آتا تو یہ مسئلہ یہ آیت نہیں نازل ہوتی. تو ایسا نہیں ہے. ہم یہ کئی دفعے کہہ چکے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوح محفوظ سے اترا ہوا ہے وہاں سے اتارا گیا. اب یہ چیزیں عوام کو سمجھ میں نہیں آتی جیسے انہوں نے دوسرا سوال ہے نا ایک تعویل عوام کے لیے خاص کے لیے یہ حقیقت ہے. یہ میں جب جاؤں گا چھٹی پر تو میرے درس میں آ کے بیٹھیں اور یہی درس میں وہاں دوں گا تو بہت مختلف پائیں گے چونکہ عوام کے سامنے درس کرنا اور خاص لوگوں کے سامنے کافی فرق ہے. چونکہ آپ لوگ زمانے سے میرے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ بالکل حقیقت ہے. کوئی بھی آیت ہو کوئی بھی مسئلہ ہو عوام کے سامنے علیحدہ طور پر بتایا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو بتا دوں کسی نے پوچھا کیا کرنا ہے تو اگر ایک عام آدمی ہے تو جی ہاں کریں لیکن آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا نا. تو یہ حقیقت ہے. اچھا رہا سوال کہ آیتیں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا کہتے ہیں لے پالک ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ لے پالک کا مسئلہ چل پڑا. اب زید بن حارثہ کا واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا نام دے دیا کیا زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد. یہ کیوں ہوا سب اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا تھا کہ ان میں یہ تبدیلی کیسے آئے گی. تو یہ واقعہ پیش آیا اور یہ تبدیلی آئی کہ جسے بہو کہتے تھے اس سے آپ نے شادی کی. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ یقیناً ہے یہ کہ کلام اللہ میں سب ہے لیکن کہ وہ اسباب ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعات پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے چیزیں وہ سمجھ میں آ جائیں. یہ حقیقت ہے. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے موت لکھی ہوئی ہے مقدر کہاں لکھی ہوئی ہے مگر ایک شخص یہاں ہے اور کسی دوسری کنٹری میں اس کی موت ہے اب وہ جائے گا کیسے. تو اس کا سبب بنتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں اور اس کا تعلق کس سے عقیدے سے ہے. تو تقریباً ہم نے بتا دیے اور کوئی بات آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا تھا ہاں جنت سے تو سب پہلے قرآن میں ذکر تھا اس کا ہاں نکلنا ضروری تھا. تو وہ چونکہ امتحان کے لیے رکھا گیا تھا کہ جس کو میں خلافت کے لیے بھیج رہا ہوں. اب لوگ ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی تو ہم جنت میں رہتے. بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ تو خلیفہ ہی بنانا تھا. تو بہرحال آپ نے سوالات کیے بہت اچھی بات ہے. اور بھی کوئی اب باقی رہ گیا ہے اور کوئی ہو گیا نا جی. تو انشاءاللہ سوالات کرتے رہیں. ہاں ضرور کریں لوگ دلچسپ. ہاں اس حوالے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کے اوپر تو اتمام حجت کا کام ہو چکا ہے یعنی لیکن آج یہ شاق اللہ اور رسول کیسے ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اتمام حجت کی نہیں ہم نے ان کے اوپر. یہ تو اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے جی. کیا ہم بھی ایسے کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ہم تو گھر سے نکلے ہی نہیں ہم نے تو کسی کو تبلیغ ہم لوگ تو جا کے کہے نہیں ان لوگوں کو کچھ ہم نے تبلیغ کی نہیں. تو یہ مخالفت ہماری کیسے کر رہے ہیں آج. ہاں مخالفت کیسے کر رہے ہیں مطلب انہوں نے تو مخالفت کی تھی اور یہ ہماری مخالفت کیسے کر رہے ہیں. اور ادھر اتمام حجت ہو گیا تھا حضور نے اور صحابہ نے اتنا اسٹرگل کی اتنی جدوجہد کی. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو کسی کے پاس گئے نہیں کسی کافر کے پاس. جی ہاں مگر یہ اس کا جواب ذرا ہمارے لوگوں کو تلخ لگے گا نا ہمارے امت مسلمہ کو چونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قائم کرو تو ہم قائم ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن آپ یقین مانیے کچھ حضرات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قرآن شریف وغیرہ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. تو ہم تو نہیں کر رہے ہیں لیکن کچھ افراد کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں جیسے کہ سوال آپ کا بہت پیارا ہے تو سننے کی کوشش کریں کہ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جب برسات کے لیے نہ آنے کی بنا پر دعا مانگتے ہیں نا تو کیا تاکید دی کہ جانوروں کو بھی لے جائیں. کیوں؟ وہ بیچارے بے گناہ ہیں.
تم تو انسان تو نافرمان ہے تو ان کی وجہ سے دعا قبول ہو جائے. تو یہی مسئلہ ہمارا ہے. کچھ لوگ یقیناً محنت کریں, ابھی جیسے کہ آپ کا ضمیر بیدار ہے اسی لیے آپ نے سوال کیا نا, تو ایسے لوگ ہیں لیکن بہت کم ہیں, ہم انہیں جانتے نہیں, اگر جانتے بھی ہیں تو ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں, تو یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس محنت کو قبول کیا اور ہم سب کو یعنی ہماری حمایت کرے گا انشاءاللہ, یہ ہم توقع رکھتے ہیں. جی چلیے, تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. تو جو لوگ اب تو جانا ہی ہے. جی, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.